آج کے موضوع کے حوالے سے ہم نے بہت ساری گفتگو آپ کو سنوائی بھی اور دکھائی بھی، اور ادارے جو ہے اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں منشیات کی روک تھام کے حوالے سے۔ سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بھی جو منشیات کی روک تھام کے لیے بڑے بڑے فیصلے کر کے اور اس پہ عمل درآمد بھی کر رہا ہے۔ حکومت پنجاب کی پالیسی جو ہے، اور خاص کر چیف منسٹر پنجاب کی پالیسی ہے کہ منشیات فروخت کرنے والے منشیات فروشوں کو جو ہے وہ ان کے انجام تک پہنچایا جائے، انہیں سزائیں دی جائیں۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ایسے منشیات فروش جو بہت زیادہ ریکارڈ یافتہ ہیں، بہت سارے ان کے کرمنل ریکارڈ ہیں منشیات کے حوالے سے، گرفتار بھی ہوئے، اور پھر بہت سے منشیات فروش جو ہیں وہ مبینہ پولیس مقابلوں میں مارے بھی گئے۔ ذوالفقار صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جو منشیات کی روک تھام کے حوالے سے بہت سارے سرکاری اداروں میں پڑھاتے بھی ہیں، لیکچر بھی دیتے ہیں اور سرکاری معاونت بھی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی بڑی ایکسپرٹی اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ جو حکومت پنجاب کی اس وقت پالیسی ہے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے پنجاب حکومت ان فیوچر مستقبل میں کرائم تو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تمام اداروں کی جانب سے۔ جو منشیات ہے اس کو فروخت کرنے والے گروہ کتنے بریک ہوں گے، کتنے لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور اس میں یہ جو پالیسی ہے حکومت کی وہ کتنی مددگار ہو سکتی ہے، جس کے لیے یہ کئی برسوں سے کوشش بھی کر رہے ہیں اور ان کی سرکاری اداروں کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ ذوالفقار صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سرکار جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ منشیات پاکستان میں، پنجاب میں ختم ہو جائے، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے جو تباہ ہو رہی ہے اس کی روک تھام، اس کو وہ چیزیں نہ پرووائڈ ہو تعلیمی اداروں میں، چاہے وہ سرکاری ہے یا پرائیویٹ ہے، اس کے لیے بڑے اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو بھی خصوصی طور پہ یہ ٹاسک دیا گیا، اور پھر جو اینٹی ڈرگز ادارے جو نئے ہیں وہ بھی بنائے جا رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں اور آپ کی پہنچ مجھ سے زیادہ ہے۔ پہلے بھی یہ سارا سلسلہ تھا اور ہم کئی سالوں سے کمپین چلا رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، پالیسی بنا کے دیتے تھے، لیکن کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہوتا تھا۔ جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب آئی ہیں، ڈے فرسٹ سے انہوں نے اسٹرکٹلی، یقیناً ہم اس پہ میڈیا پہ بڑا ہائپ اس کو دیتے تھے کہ یہ چیز بہت بری ہے، انہوں نے سب سے پہلا جو ٹاسک دیا پنجاب پولیس کو وہ یہ تھا کہ جو ڈرگ سیلر ہیں ان کو کسی بھی صورت معاف نہیں کرنا، یا باہر نہیں، جس کی جو سزا ہے اس کو دینی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور میرے اندازے کے مطابق تقریباً 9,000 سے زائد افراد جن کو 9C اور 9B کے تحت وہ اندر ہوئے جیل میں بھی، جیل میں تقریباً 1.5 سال کے دوران۔ یہ اکثر میٹنگ میں بھی، کیونکہ میں گورنمنٹ کی ڈفرینٹ کمیٹیز کے ساتھ اٹیچ ہوئے ایز اے کورٹ کی ڈائریکشن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے سم انفارمیشن پاس آن نہیں ہوتی، لیکن موسٹ انفارمیشن ٹریٹمنٹ، ریہیبلیٹیشن، سڑکوں، باغوں، پارکوں میں، تعلیمی اداروں، وہ ساری پالیسی انگیجمنٹ رہتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے، پنجاب گورنمنٹ کی ایک پالیسی واضح ہے، اور میرا خیال یہ پہلی گورنمنٹ تھی بڑا جس نے اسٹرکٹلی اس کو آگے اس کو روکنے کے لیے اقدامات کیے۔ اب ہم جب دیکھیں، میں ایک بات کلیئر کر دوں شیخ صاحب، میرا ماشاءاللہ بڑا اس میں نے کام کیا، تجربہ ہے، دنیا کے بہت سے ممالک میں جاتا رہتا ہوں، لرن کرتا ہوں، ڈلیور کرتا ہوں۔ بدقسمت ہے ہمارے ہاں چیزوں کو اس طرح جس طرح کرنا چاہیے، ہمارے یہاں ریسرچ ورک کا فقدان ہے۔ ہم پالیسی ایسی بناتے ہیں جو مہینوں پہ مشتمل ہوتی ہے یا چند، ہمیں پالیسی وہ بنانی۔ ایک بڑا اچھا اور قدم اٹھایا پنجاب گورنمنٹ نے، میرا پنجاب پہلا صوبہ ہے جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں پنجاب گورنمنٹ نے، اور خاص کر GHQ نے، میں یہ لفظ استعمال کروں گا، ہماری پاک آرمی نے یہ جو، کیونکہ میں کئی ٹی وی چینل پہ جب ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب بنے، انہوں نے عہدہ لیا چیف آف آرمی اسٹاف کا، تو میں کئی ٹی وی چینل پہ بار بار یہ دہائی دیتا تھا کہ آرمی چیف جو ہیں ان کو انٹروین کرنا چاہیے، اور انہوں نے اس میں کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جوائنٹلی مل کے پنجاب گورنمنٹ نے اور مل کے ہماری پاک آرمی نے کاؤنٹر نارکوٹکس فورس ایک
बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की, और पंजाब वो पहला सूबा है। बिल्कुल ठीक। अब देखना ये उसकी स्ट्रेंथ जो तकरीबन 2000 अफराद पर मुश्तमिल, अभी पहले मरहले में तकरीबन 900 के करीब अफराद हैं डिविजनल लेवल पे जो जिन्होंने काम शुरू कर दिया पासिंग आउट परेड के बाद, और उनकी अच्छी क्या कहते हैं रिकवरी भी है, क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट है। तो अभी उससे ये है कि जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं उनके दरमियान काम करने की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी, और हर एक को ये होगा कि मेरी जो अचीवमेंट है या मेरी रिकवरी वो ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, इस वक्त जो CNF की जो स्ट्रेंथ है और टोटल 2000 है, लेकिन इस वक्त जो प्रेजेंट है वो तकरीबन 900 के करीब है। डिविजनल लेवल पे उन्होंने काम शुरू कर दिया है, अभी रिक्रूटमेंट शुरू है, उनकी इंटरव्यू जारी है, और मेरा ख्याल अगले साल माली साल तक ना वो 1000 बंदा और लेके अपनी पूरी स्ट्रेंथ करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अपने काम का भरपूर तरीके से करेंगे। और मेरा नज़रिया है कि अभी देखें नई ऑर्गेनाइजेशन है, और उसको ज़ाहिर बात चीज़ों को समझने में ये ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ जस्ट जी ड्रग को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद आप शो कराएं लोगों को, लेकिन एक पूरा प्रोसेस है। आपने IO के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन का एक आपका सिस्टम है, आपकी जो एनालिसिस है, आपने इसका लेबॉर्ट्री में टेस्ट है, आपकी इसकी जो एंड जो सेलर है, सॉरी जो डीलर है, नहीं डीलर है, उस तक जाना है। ये 5-6 ऐसे मराहल हैं जिसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक मच्योर होंगे, आपकी IO एक अच्छा केस जो प्रेजेंट करेगा, ताकि अदालत जो है उस कानून के तहत बंदे को किसी भी सूरत स्पेयर ना कर सके।